بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ بہت زیادہ دل کی بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل گناہوں کے جو آلات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے گناہ ہوتا ہے، وہ عام ہو چکی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ سینما ہوتے تھے، کوئی بندہ وہاں پہ جاتا تھا، لیکن آج کل ہر گھر میں سینما ہے، موبائل ہے۔ پہلے کوئی بندہ کسی کے پاس جب ریڈیو ہوتا تھا یا ٹیپ ہوتا تھا، اس کے اندر بندہ گانے سنتا تھا۔ آج کل ہر کسی کے جیب میں موبائل ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک سب کو جو ہے وہ راہ راست پہ لے آئے۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی سے عشق ہو جاتا ہے، کسی سے دل لگی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جتنی چیزیں ہیں کہ جن سے کی وجہ سے دل میں بے چینی اور بے سکون آتی ہے، سب سے بڑی چیز محبت اور عشق ہے۔ کسی سے ہوا، دل کی دنیا برباد ہو گئی۔ خیر، اس دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھی طریقہ کار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر شے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور جب دل گندا ہو جائے، دل میں بے چینی اور بے سکونی آ جائے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بے چینی اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل مطمئن ہوتے ہیں اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، دل کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بنایا۔ تو جب دل کو اللہ نے بنایا تو اللہ ہی بتائیں گے کہ اس دل میں اگر بے چینی ہو جائے تو سکون کیسے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے بتا دیا کہ سکون آئے گا میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے ذکر سے، لیکن ہم الٹا کام کرتے ہیں۔ جب بے سکونی آتی ہے نا، تو جو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے تو کبھی وہ جناب گندے گانے سنتا ہے، کبھی جو ہے وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار آج بے چینی ہے، چلو یار کسی جگہ پہ چلیں، یہ فلاں، جیسے ہوتا ہے نظام۔ تو الٹا بظاہر اس وقت یہ بات یاد رکھیں، بے چین بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے، اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اگر تھوڑے سا وقت وہ بے چینی تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے، اس کی طرف ذہن ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس سے ذہن، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ نے بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد بیج جو ہے وہ کھیتی کی صورت میں بہت زیادہ بن کر ابھرے گا، وقتی طور پر چھپ جائے گا، لیکن کئی گنا بڑھ کر یہ نکلے گا اور آپ کی دل کی دنیا اور زیادہ تباہ ہوگی۔ اس وجہ سے چھوڑیے، جب بھی بے سکونی اور بے چینی ہو، اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو اپنائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے ایک مضمون پڑھا کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ محبت، لو سٹوریاں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ایک سے دل بھر جاتا ہے تو دوسرے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ نا خودکشی عام ہوگی، کیونکہ اس جو بے سکونی ہے اس کی وجہ سے آتی ہے، اس کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، فیس نہیں کر سکتا۔ تو جب اس طرح ہوئے کام تو لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دیں، جو بے چین اور بے سکون ہوتے تھے۔ پھر ان میں کسی نے یہ وظیفہ جاری کروا دیا، لا الہ الا اللہ، بھئی جس کو بے چینی اور بے سکونی ہو، کسی کو بھولنا چاہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، وہ بندہ بھول جاتا ہے، ہر کسی کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ وظیفہ شروع ہوا تو اس یونیورسٹی کے اندر خودکشیاں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ایک خاص طریقہ کار ہے، مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ کہنا ہے تو یہ گردن اس طرح کرنی ہے اور تصور کرنا ہے کہ یہ جو میرا دل ہے
اس دل سے ہر چیز اور وہ بندہ وہ چیز نکل رہی ہے، دل میرا بالکل صاف ہو گیا ہے، اور پھر ضرب لگانی ہے دل پہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، یعنی اللہ کا نام جا کے میرے دل پہ لگتا ہے تو میرا دل روشن ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے یقیناً آپ جو ہے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں اطلاع کے لیے کہ سکھ عورتوں نے مجھ سے وظیفہ یہ پوچھا ہے کہ، اور میں نے ان کو یہ بتایا، سکھ ہوتے ہوئے بھی ان کو سکون آ گیا ہے، عشق میں مبتلا تھے۔ باقی باہر کے ممالک کے لوگ بھی بہت زیادہ، چونکہ میں نے یہ بیان کیا تھا اور یہ طریقہ کار بتایا تھا، تو لوگ جو ہے بہت فیض یاب ہوئے۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز، کتنا فائدہ ہوگا آپ خود دیکھ لیں گے۔